بسم اللہ الرحمن الرحیم، سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام کشمیر کے ماحول سال کے ساتھ آپ کے میزبان حاضر ہے۔ سامعین محترم، کشمیر کے ماحول سال میں قصہ نصف صدی کا از غلام نبی نوشہری ہم قسط وار آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ ایک حیران کن واقعہ کا تذکرہ کرتے ہوئے مولانا نوشہری رقم تراز ہیں۔ جب سابق وزیر اعظم پاکستان ذوالفقار بھٹو کو پھانسی دی گئی تو مقبوضہ جموں کشمیر میں حریفوں نے جماعت اسلامی پر دعویٰ بول دیا کہ پاکستان میں امیر جماعت اسلامی میاں طفیل محمد کے کہنے پر بھٹو کو پھانسی دی گئی ہے، جو کہ سراسر جھوٹ پر مبنی بات تھی۔ شیخ عبداللہ اور اس کے حواریوں نے اقتدار کے نشے میں اس واقعے کو عوام کو گمراہ کرنے کے لیے مسالہ لگا کر عوام الناس کو جماعت اسلامی کے خلاف بھڑکایا۔ نام نہاد مولوی و درویش، کیا علماء اور کیا ان پڑھ، سب اکٹھے ہو گئے، بھلوائی میرے گھر کو بھی جلانے آ گئے۔ میں نے اپنے گھر میں بندوق لے کر پوزیشن سنبھالی اور ایک جگہ بیٹھ کر گن کے ٹریگر پر ہاتھ رکھا کہ جو ہی یہ لوگ میرا گھر جلائیں گے میں ان پر گولی چلاؤں گا، پھر وہ مجھے بھی بے شک شہید کر دیں تو پرواہ نہیں۔ سینکڑوں لوگ اس ارادے سے میرے گھر پہنچ گئے، لیکن یہاں ہمسایوں میں سے کچھ لوگ جھیل آنچار کنارے سے گھاس کاٹ رہے تھے۔ ان کا کہنا کہ ہمیں پانی سے صرف یہ آواز آئی کہ کام چھوڑو اور نوشہری کو بچاؤ۔ اس پر وہ گھبرا گئے اور کام چھوڑ کر گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہاں پہنچ کر دیکھا کہ ایک بڑا جلوس میرے خلاف نعرے لگاتا آگے بڑھ رہا ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ میرے گھر کو آگ لگا کر مجھے مار دیا جائے۔ اب ایک طرف بلوائی گھر کے قریب پہنچ گئے تھے اور دوسری طرف گھاس کاٹنے والے ہمسائے نے ان کی مذموم حرکت سے انہیں روک دیا تو وہ لوگ اب مکان کے چاروں طرف پھیل کر کھڑکیوں کے شیشے توڑنے لگے۔ انہیں اپنی سی کوشش کی مگر پتھر کسی شیشے پر نہیں لگ سکا۔ وہ مکان کو جلا سکے اور نہ ہی شیشوں کو توڑ سکے۔ پھر یہ بات پھیل گئی کہ نوشہر نے کوئی وظیفہ کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ نہ تو ان کے گھر کو جلا سکے اور نہ ہی توڑ پھوڑ کر سکے۔ وہ جب بے مراد ہو کر واپس چلے گئے تو ہم نے دیکھا کہ واقعی کوئی نقصان نہیں ہوا تھا۔ نوے کی دہائی کے اوائل میں جب مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ظلم و ستم کا بازار گرم ہوا، جنت ارضی اس کے مکینوں کے لیے تنگ کر دی گئی تو کچھ عرصہ اس ثقافت کی تاریکی میں بیتا، پھر پاکستان کی طرف ہجرت کی۔ مقبوضہ کشمیر میں ہمارے پرانے مکان کی تعمیر کو 50-60 سال گزر چکے تھے۔ وہ کچی اینٹوں اور گھاس کی چھت سے بنا ہوا گھر تھا۔ یہ گھر ہماری مشترکہ ملکیت تھا جو چند شریکوں میں تقسیم تھا۔ میں اپنی فیملی کے ساتھ پہلی اور باقی لوگ دوسری اور تیسری منزل پر قیام پذیر تھے۔ اس روز میری والدہ آرام کر رہی تھیں کہ میرے والد ان کو خواب میں آئے اور کہا، آپ لوگ فوراً گھر سے نکلنے کی کوشش کریں کیونکہ 1 بجے دن کو یہ مکان گر جائے گا۔ میری والدہ خواب سے بیدار ہو کر سخت پریشان ہوئیں۔ ابھی وہ ایک خواب سنانا ہی چاہتی تھی کہ ٹھیک 1 بجے مکان گر گیا۔ مکان کے گرنے کی آواز دور دور تک سنائی دی، لیکن اللہ کا فضل کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ان دنوں میں ریاست جموں کشمیر کی اسمبلی میں رکن تھا۔ میں نے دوبارہ گھر بنانے کی کوشش شروع کر دی، جملہ سامان جمع کیا، بالآخر نیا مکان تیار ہوا۔ اس میں کچھ ہی عرصہ قیام ممکن ہو سکا کیونکہ تنظیم کے حکم پر اب مجھے ہجرت کرنا تھی۔ میں نے اس گھر کا ایک حصہ اپنی ایک سالی امینہ بانو کے حوالے کیا، جس کے شوہر نے دوسری شادی کر کے 5 بچوں سمیت اسے بے گھر کر دیا۔ میرا ایک چھوٹا بھائی جو مالی لحاظ سے کمزور تھا اور ان حالات میں اس کے لیے اپنا گھر تعمیر کرنا ممکن نہ تھا، چنانچہ اس مکان کا ایک حصہ اس کو بھی رہائش کے لیے دیا جس میں وہ رہائش پذیر ہوا۔ یہ 1996 کا رمضان مبارک کا موسم بہار تھا، نیکیوں کا۔ رات کے وقت بھارتی فوجوں کی ایک بڑی تعداد میرے گھر کو جلانے آ گئی۔ بھارتی غاصب فوج نے رات کے وقت آواز دی، بچاؤ اپنی جانوں کو، ہمیں اس مکان کو خاکستر کرنا ہے۔ میری ساری ڈر کے مارے سامان نکالنے لگی۔ بھارتی غاصب فوج نے اسے سامان نکالنے نہیں دیا۔ کچھ فوج نے غصے میں اس کے بچوں کو کمرے میں بند کرنے کی کوشش کی تاکہ وہ بھی اس میں جل جائیں۔ بڑی مشکل سے شور شرابہ کر کے یہ لوگ گھر سے باہر آئے۔ ہمسایوں نے شور سنا تو اس طرف آنے کی کوشش کی مگر ان کے گھروں کے گیٹ بھی بھارتی غاصب اور ظالم فوجوں نے بند کیے ہوئے تھے۔ غاصب فوج نے اعلان کیا کہ کوئی ہمسایہ باہر نہ آئے، پھر ہمارے گھر پر گن پاؤڈر چھڑک کر آگ لگا دی گئی۔ فائر بریگیڈ کی گاڑی کا اسٹیشن بھی نزدیک تھا۔ اطلاع ملنے پر
آگ بجھانے کے لیے گاڑی بھی آ گئی، لیکن آرمی والوں نے گاڑی کو آگے نہیں آنے دیا۔ اس صفاقی کے باوجود میرے مکان کا صرف وہ حصہ جل گیا جس میں رہائش پذیر تھا۔ باہر کے حصے کی طرف 1 انچ بھی آگ نہیں گئی۔ چونکہ کشمیر میں ہمارے مکانات میں عدد 8 کی شکل میں کینچی کھڑی کر کے اوپر ٹین کی چادریں ڈالی جاتی ہے تاکہ بارش اور برف چھت سے نیچے آسانی سے گر جائے۔ بھارتی فوجی کوشش کرتے رہے لیکن چھوٹے بھائی کے حصے کی طرف آگ نہیں بڑھ پائی۔ صبح ہزاروں لوگوں نے جب یہ صورتحال دیکھی تو تعجب کیا۔ گھر کا ایک حصہ بچ جانے پر چھوٹے بھائی کو مبارکباد دی اور میرے حوالے سے اظہار افسوس کیا۔ یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مجھ پر بڑا احسان تھا، ورنہ میرا بھائی مفلوق الحال اور کثیر عیال بھی تھا، وہ رہائش کے لیے زندگی بھر پریشان رہتا۔ ایک ٹین کے صندوق میں میری اہلیہ نے زمین اور دوسری جائیداد کی دستاویزات سنبھال کر رکھے تھے۔ اللہ کی شان دیکھی کہ گھر کے ایک حصے کی ہر چیز خاکستر ہو گئی۔ ٹین کا وہ صندوق بھی بہت حد تک پگھل گیا، مگر جب اس کو توڑ کر دیکھا گیا تو اس میں دستاویزات تقریباً محفوظ تھیں۔ چاروں طرف سے کاغذات جل گئے تھے، لیکن جہاں تحریر لکھی تھی اس حصے پر آگ نے کوئی اثر نہیں کیا تھا۔ پس دیوار زندان لکھتے ہیں کہ 1972 میں جماعت اسلامی مقبوضہ جموں کشمیر کے 5 امیدوار انتخابات میں کامیاب ہوئے، جن میں مرحوم قاری سیف الدین رحمہ اللہ، سید علی شاہ گیلانی رحمہ اللہ، شہید عبدالرزاق میر رحمہ اللہ، علی محمد ڈار رحمہ اللہ اور راقم رحمہ اللہ شامل تھے۔ ہم سب نے قانون ساز اسمبلی میں بھرپور طریقے سے مسئلہ کشمیر کو اجاگر کیا اور ریاست کے ہر علاقے میں اس سلسلے میں منظم تحریک چلائی۔ حکومت ہند کے لیے یہ سب ناقابل برداشت تھا، چنانچہ اس نے ہم 5 ممبران اسمبلی کو گرفتار کر لیا اور سینٹرل جیل جموں میں نظر بند کر دیا۔ یوں MLA ہوتے ہوئے بھی ہم 5 اکثر جیلوں کی زینت بنتے رہے۔ اللہ کا خاص کرم رہا کہ تہذیب و ترغیب کے باوجود ہم نے کبھی اپنا راستہ بدلا نہ منزل۔ الحمدللہ آج تک یہ